علی رضی اللہ تعالی عنہ 6 درہم منگوائے گھر سے، فقیر کو دیے، اور فقیر کو دینے کے بعد تجارت کی. یہ نہیں کہ ہم نے فقیر کو دیے ہیں تو انتظار کریں اللہ دیں گے. تجارت کی. ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ جو ہم تجارت سے کماتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کمایا ہے، اور جو تجارت کے بغیر مل جائے اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے. ہاں جی ہاں، سوچو تو صحیح. جو چیز اسباب کے بغیر آ جائے اسے کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے، اور جو اپنی کوشش سے کماتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کوشش سے کمایا ہے. حالانکہ یہ ہم نے اپنی کوشش سے کمایا ہے، یہ بات صرف قارون کی زبان سے اچھی لگتی ہے، مسلمان کی زبان سے اچھی نہیں لگتی. یہ بات صرف قارون کی زبان سے اچھی لگتی ہے. وہی اس قابل تھا، وہی کافر اس قابل تھا کہ وہ یہ کہے انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے، یہ تو میں نے اپنی کوشش سے کمایا ہے. یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ توکل اسباب کے اختیار کرنے کے خلاف نہیں ہے. کہ ہمیں توکل کیا ہے تو سبب کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ یہ عجیب اس زمانے میں ایک جہالت پیدا ہوئی ہے کہ بھائی توکل کرو. توکل کرنے کا مطلب یہ کہ تجارت نہ کرو. توکل کرنے کا مطلب ہے کہ تجارت نہ کرو، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تجارت کرنا ہی توکل کرنا ہے. ہماری بات ذرا توجہ چاہے گی، دھیان سے سننا. تجارت کرنا ہی توکل کرنا ہے، اس لیے کہ توکل کرنے والا شخص وہ ہے جس کی حاجت مخلوق پر ظاہر نہ ہو. دیکھو میری بات یاد رکھیو، ایک آدمی کا توکل اس وقت تک ہے جب تک اس کی حاجت اللہ کے سوا کسی پر ظاہر نہ ہو. اگر اس کی حاجت اللہ کے غیر پر ظاہر ہو گئی، اس کا توکل ختم ہو گیا. توکل ایک راز ہے بندے کے اور اللہ کے درمیان. توکل دیکھو، اس حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لیے تجارت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کمانے کے لیے تجارت ہے. نہیں، تجارت مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے ہے. ہماری بات بہت توجہ چاہے گی. تجارت مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے ہے. اگر آپ کوئی سبب اختیار نہیں کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ کچھ نہیں کرتے، چلو ان کی مدد کرو. جی ہاں، آپ کا اسباب اختیار نہ کرنا اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو فقراء سوال کرتے ہیں ان کے اندر سے کمانے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ کمانے کی استعداد اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ سائل پر اللہ فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. سائل پر، جی ہاں، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. سائل پر اللہ فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ توکل اسباب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل تو یہ ہے کہ تم اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپاؤ. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جو توکل کرے وہ سب کی اختیار کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ انبیاء اور صحابہ اور اولیاء ان میں توکل نہیں تھا کہ اسباب اختیار کرتے تھے. یہ اسباب اختیار کرتے تھے، ان میں توکل نہیں تھا. اس لیے یاد رکھو کہ توکل اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، اسباب سے امید کرنا توکل کے خلاف ہے، کیونکہ اسباب اللہ کا غیر ہیں اور توکل کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. ہاں، امید کوئی نہیں ہے سبب سے.
تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم دیے فقیر کو، پھر تجارت کی. گزر رہا تھا ایک اونٹ لے کر آدمی. ہاں بھائی اونٹ بیچو گے کہ ہاں بیچیں گے. کتنے کا ہے؟ کہ یہ اونٹ 120 درہم کا ہے. 120 کا اونٹ ہے. فرمایا ٹھیک ہے یہاں باندھ دو. باندھ دیا اس نے اونٹ. قیمت کہ قیمت ٹھہر کر دیں گے. وہ زمانہ امانت کا زمانہ تھا. جی ہاں، لوگ پرائے اجنبیوں کو بھی مال دے دیا کرتے تھے، پیمنٹ ہو جائے گی، پیمنٹ ہو جائے گی. اچھا زمانہ تھا. سنو، بہت ضروری بات سنا رہا ہوں میں. اچھا زمانہ تھا، خیانت کا زمانہ نہیں تھا. زمانہ خیانت کا نہیں تھا. مسلمان سے لوگ معاملے اس لیے کرتے تھے کہ یہ اپنے ایمان کی وجہ سے دھوکہ نہیں دے گا. جی ہاں، لوگ سب کو چھوڑ کر مسلمان سے معاملہ کرتے تھے کہ اس کا ایمان ہے جو حق ادا کروائے گا، اور اس کا ایمان ہے جو خیانت نہیں کرنے دے گا. لوگ مسلمان سے معاملہ کرتے تھے. لیکن ایک صاحب نے ایک واقعہ سنایا، وہ یہی سنانے کا ہے. ایک واقعہ سنایا کہ ایک مسلمان تھا، اس کا ایک پڑوسی دوست تھا نصرانی. پڑوسی تھا تو ایک تعلق تھا نصرانی سے، اور بہت پرانا تعلق. یہ مسلمان کہیں لمبے سفر پر جانے لگا. بڑا مالدار آدمی تھا. خیال یہ ہوا کہ گھر میں اتنا مال ہے، اتنا زیورات ہیں، اتنی نقدی ہے، اتنا سامان ہے، تو ایسا نہ ہو کہ لمبے سفر کے دوران کوئی چوری ڈکیتی ہو جائے. خیال یہ ہوا کہ یہ مال اپنے دوست کے پاس رکھوا دیتا ہوں. اس سے بات کی، نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں سفر میں، یہ سونا ہے، یہ نقدی ہے، آپ رکھ لو. ٹھیک ہے یہاں رکھ دو، کوئی بات نہیں. رکھ لیا اس نے، اور بہت اعتماد، بہت تعلق، برابر کا پڑوسی. یہ واپس آیا سفر سے تو گیا اس کے پاس کہ بھائی وہ ہماری امانت. اس کے دل میں شیطان نے غلط ارادہ ڈال دیا تھا. اس نے کہا کیسی امانت؟ کون سی امانت؟ کہہ رہے میں آپ کے پاس سامان رکھ کر گیا تھا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں؟ کیسا مذاق؟ ہمیں آپ نے کچھ نہیں دیا. صاف انکار. یہ بہت پریشان ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا. اس نے کوشش کی کہ میں اس کے لیے کوئی قانونی کارروائی کروں، تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. جی آج کل لوگ تعلقات میں اور اعتماد میں مارے جاتے ہیں. حالانکہ قرآن کا حکم ہے فَلْيَكْتُبْ کہ لکھ لو جو معاملہ ہے اسے لکھ لو. قرآن لکھنے کا حکم دے رہا ہے، اور قرآن کے اس حکم پر عمل نہیں کرتے آپس کے تعلقات کی وجہ سے. انہیں معلوم نہیں ہے کہ شیطان ان تعلقات کو کیسا ختم کرے گا اس مال کے چکر میں. جی ہاں، قرآن کا حکم ہے فَلْيَكْتُبْ کہ لکھ لیا کرو معاملات، جو تمہارے لین دین ہے آپس کا اس کو لکھا کرو. لکھنا نہیں آتا تمہیں تو لکھنے والے کو بلا کر لکھواؤ. جی ہاں، اس کا حکم ہے. ان کے پاس کوئی لکھت پڑھت میں تو کوئی چیز تھی نہیں. وہ دوست کی نیت خراب ہوئی مال پر، اس نے دینے سے انکار کر دیا. اس کو خیال آیا کہ مجھے ان کے کسی پوپ، کسی پادری کے پاس جانا چاہیے اور اس سے جا کر ساری اپنی بات کہنی چاہیے. وہ گیا، جا کر اس سے کہا کہ میرا پڑوسی ہے، آپ کے مذہب کا آدمی ہے، میرا مال
اس نے قبضہ لیا ہے. میں سفر میں جاتے ہوئے اس کے بعد رکھ کر گیا. میرا پڑوسی ہے, میں اسے جانتا ہوں, دوستی ہے, ساتھ کھانا, ساتھ بیٹھنا مستقل. اور میں نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے, لیکن وہ دینے کو تیار نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک پرچہ لکھ کر دیتا ہوں, لیکن میری شرط یہ ہوگی کہ آپ اس خط کو کھول کر نہیں پڑھیں گے. اس خط کو کھول کر نہیں پڑھیں گے, آپ یہ پرچہ لے جا کر اس کو دے دینا, مگر کھول کے آپ پڑھیں گے نہیں اس کو. ٹھیک ہے. وہ پرچہ لیا, وہاں سے بند لفافہ لا کے وہ اس نے اپنے پڑوسی کو دے دیا. بھیا, اور کچھ نہیں کہا کس نے دیا, کہاں سے, یہ آپ کے لیے خط ہے. اس نے کھول کے پڑھا, اور پڑھتے ہی اندر گیا اور پورا سامان, صندوق اس کا, اور پیسہ اور روپیہ اور جو کچھ بھی تھا, زیورات, سب لا کر واپس بھیجا آپ کا سامان. یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ مہینہ بھر ہم پریشان ہوئے اور آپ نے ہر دفعہ انکار کیا. آخر کیا بات ہے؟ کیسے آپ واپس کر رہے ہیں؟ اور آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ یہ اس نے کہا کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا سامان مل گیا, تم جاؤ. اس نے کہا دیکھو جو ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اس پرچے میں کیا لکھا ہوا تھا. اس نے ایسی بات کہی کہ واقعی ہمارے آپ کے رونے کی بات ہے. اس نے کہا پرچے میں کچھ نہیں تھا, ایک سطر لکھی ہوئی تھی کہ اس کے پوپ نے اس کو لکھا کہ مجھے حیرت ہے کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا. یہ بہت رونے کی بات ہے. اس کے پوپ نے لکھا اس میں خط میں صرف اتنا لکھا کہ تو نے اس کا حق دبایا ہے, اس کا مال چھپایا ہے, تو مسلمان کب سے ہو گیا. یہ کام تو مسلمان کرتے ہیں, تم تو نہیں کرتے. کہنے لگا کہ مجھے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میں کسی کا مال دبا کر مجھے مسلمان کہا جائے. اللہ اکبر. ایسا عجیب واقعہ صاحب نے سنایا کہ اس نے فوراً پیسہ لا کر, زیور لا کر سب واپس کر دیا. کہنے کہ جی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے مسلمان کہا جائے. سنو, تو میں نے عرض کیا کہ ایک زمانہ وہ تھا امانت کا, اور کیونکہ آخرت سامنے تھی کہ اگر مار بھی لیا یہاں تو آخرت تو سامنے ہے, کیا ہوگا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو آدمی اپنی کوشش سے کسی کا حق مار بھی لے گا کہ وہاں قیامت میں اگر زمین قبضائی ہے تو زمین کی شکل میں قلادہ بنا کر اسے گلے میں ہوگی. اگر بھینس چرائی ہے تو بھینس اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی, اور اگر بکری چرائی ہے تو بکری اپنی آواز کے ساتھ اسے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی. اگر گائے چرائی ہے تو گائے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی, گائے کی شکل میں. جی ہاں, اللہ دکھلائیں گے ساری مخلوق کو. یہاں تو جس کا حق مارا گیا وہ جانتا ہے میرا حق مارا گیا ہے. اللہ قیامت میں حقوق مارنے والوں کی کے جرم کو ساری مخلوق کے سامنے ظاہر کریں گے. سب دیکھیں گے کہ اس نے دنیا میں فلاں کا حق مارا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, معاملات بڑی نازک چیز ہے, بڑی نازک چیز ہے. جی ہاں, معاملات بڑی نازک چیز ہے. چنانچہ علی رضی اللہ تعالی عنہ, اس کو میں کہہ رہا تھا کہ اعتماد کا زمانہ تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں باندھ دیتا ہوں, قیمت دے دینا. ابھی یہ گیا تھا اونٹ کا مالک کہ اللہ لے کر آئے گاہک کو. اونٹ کس کا ہے؟ کیا بات ہے, ہمارا ہے. کیا بات ہے, اونٹ چاہیے. کتنے کا ہے؟ کہ 200 درہم کا ہے. 200 درہم میں اونٹ بیچا, 120
قیمت دی اونٹ والے کو اور 60 درہم علی رضی اللہ عنہ گھر لے کر گئے، اور گھر جا کر یہ نہیں کہا، روایت میں ہے گھر جا کر یہ نہیں کہا میں نے تجارت اس طرح کی ہے، بلکہ گھر جا کر حضرت علی کی سب سے پہلی بات یہ ہے ھذا ما وعدنا اللہ علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے اپنے نبی کی زبان پر کیا تھا کہ تم ہمارے دین کے تقاضے پر 6 درہم خرچ کرو، ہم 60 تمہیں دنیا میں دیں گے، 10 گنا کا وعدہ دنیا میں ہے۔ ہاں یہ ہے روایت میں، اسی میں کہہ رہا تھا کہ تعلیم کا مطلب یہ تھا کہ تم اسباب کی تردید کرو تعلیم کے ذریعے، اسباب کی تردید کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سبب کی تردید کی ہے، اور اب گھر میں داخل ہوتے ہوئے وعدہ یاد دلایا کہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر ہم سے کیا تھا، یہ وہ وعدہ پورا ہوا ہے۔